السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو کہ آپ کے دل کو چھو جائے گا، جو کہ آپ کو وہ واقعہ جنت والا آپ کو بنا دے گا۔ اگر آپ نے اس واقعے پر عمل کر لیا جو بتلانے کے لیے میں چاہ رہا ہوں، تو یقیناً آپ کا شمار جنتیوں میں سے ہو جائے گا اور آپ جنت والے ہو جائیں گے۔ کہ آپ جنتی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہاں، اسی طرح کا واقعہ آپ کو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح طور پر پہنچ سکے۔ دوستو، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی کہ آپ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ دیکھو صحابہ، کہ آپ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اتنے میں ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو شخص اندر مسجد میں داخل ہوں گے وہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا شوق لگا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، آخر وہ کون سے ہوں گے کہ جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی جو مسجد میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ تو سب حیران ہو کر کے دیکھنے لگے، تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور ان کے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، ان کے پانی کے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں چپل تھے، اور انہوں نے اپنے چپلوں کو سائیڈ میں رکھا، جوتوں کو، اور آپ مسجد میں داخل ہو کر کے مجلس میں بیٹھے۔ پھر اگلے دن مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو میرے صحابہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں جو اندر داخل ہوں گے مسجد میں وہ جنتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر حیران سے دیکھنے لگے، اب کون ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی آئیں گے جو اب داخل ہوں گے۔ دوسرے دن بھی وہی شخص آئے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ تیسرے دن مجلس لگی ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی جو تھوڑی دیر میں مسجد میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ پھر تیسرے دن دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، تو وہی شخص تیسرے دن داخل ہوتے ہیں، یعنی تینوں دن ایک ہی شخص داخل ہوتے ہیں مسجد میں، اور ان 3 دنوں میں 3 دن لگاتار رسول پاک علیہ السلام انہی صحابہ کے بارے میں جنتی کی بشارت دیتے ہیں کہ دیکھو میرے صحابہ، یہ شخص جو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔ اتنے میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گئے، آخر ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے؟ آخر ان کا ایسا کون سا عمل ہے؟ جب مجلس ختم ہو گئی اور وہ صاحب جو 3 دن لگاتار مسجد میں داخل ہوئے، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی، وہ اٹھ کر کے جانے لگے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کے گھر 3 دن رہنا چاہتا ہوں، لیکن میرا گھر 3 دن جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، میرا گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک نہیں آؤں گا۔ تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے ہوا کرتے تھے، جو بات ان کے دل میں ہوا کرتی تھی وہ بالکل سچ کہتے تھے۔ اگر گنجائش ہوتی تھی تو آپ ان سے کہہ دیتے، اور اگر گنجائش نہیں ہوتی تو آپ بالکل صاف منع کر دیا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل صادق اور سچے آدمی تھے۔ آج دیکھو ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر ایک دم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو میں واقعہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 3 دن کی اجازت مانگتے ہیں کہ آپ مجھے 3 دن کی اجازت دے سکتے ہیں کہ میں آپ کے گھر رہ لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے گھر 3 دن تک رہ لیجئے۔ تو
وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ آخر ان کا رات میں ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ رات کو کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد میں کچھ دیر گفتگو ہوئی، اور وہ صاحب جن کو یہ دیکھنے کے انتظار میں ان کے گھر رکے ہوئے تھے، انہوں نے سونے سے پہلے کچھ دعائیں مسنون پڑھیں اور آپ بستر پر سو گئے۔ اب یہ رات بھر جاگ کر کے دیکھتے رہے حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی اٹھیں گے اور وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کوئی ایسی عبادت کریں گے، لیکن پوری رات ایسے ہی وہ سوتے رہے۔ صبح کو فجر کی اذان ہوئی، اذان پر اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر اگلے دن کو ایسے ہی ہوا۔ یہ اس چکر میں تھے کہ آخر دیکھیں ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر رسول پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد میں بستر پر لیٹے اور کچھ دعائیں پڑھی جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ دعائیں پڑھ کر کے سوتے رہے، پوری رات سوتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان پر آپ اٹھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ بڑے حیران کہ یار ان کا تو ایسا کوئی عمل ہے بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام ان کے بارے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر تیسرے دن یہی دیکھتے ہیں کہ آپ بستر پر آتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں اور کچھ دعائیں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے کی، اور پوری رات بالکل سوتے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، کوئی تہجد کی نماز نہیں، کوئی نفل نماز نہیں، کوئی تسبیح نہیں، اور پوری رات ایسے ہی سوتے رہتے ہیں، فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے حیران ہو گئے کہ یار ان کا ایسا تو کوئی عمل مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر ان کو جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے سنائی۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کیا ان کا ایسا عمل ہے؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن تیسرے دن یہ اپنے دل کی باتیں ان سے کھول بیٹھے اور کہنے لگے کہ دیکھو میں اس وجہ سے آیا تھا، میرا کوئی گھر پہ جھگڑا یا کوئی اختلاف نہیں تھا، میں اس وجہ سے آیا تھا کہ آپ رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں 3 دن لگاتار گئے، اور آپ علیہ السلام نے آپ کے آنے سے پہلے ہم سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ابھی جو شخص تھوڑی دیر میں مسجد میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور آپ 3 دن لگاتار مسجد میں داخل ہوئے، 3 دن لگاتار مسلسل آپ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ، اور بس اپنا ہی ایسی کوئی رات میں سو جاتا ہوں، میرا کوئی ایسا کوئی عمل یا ایسی کوئی عبادت تو میرے پاس موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے۔ آپ نے راستے میں ان کو بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ، اور ان سے فرمانے لگے دیکھو میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ میں رات بھر تہجد کی نماز پڑھوں، رات بھر نفل پڑھتا رہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں اور تسبیح پڑھتا رہا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، میرا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن ہاں میرے اندر ایک بات ہے، ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے مجھے آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ میرے دل میں ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی مجھے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے، کبھی بھی ایمان والے بھائی کی طرف سے، کبھی میرے اس دل میں حسد، جلن، کینہ، کپٹ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کی ترقی سے میں کبھی حسد یا جلن یا اس سے میں نے کبھی بھی کپٹ ہی نہیں رکھی ہے۔ میرا دل ہر اعتبار سے صاف رہتا ہے، اگر کسی کی ترقی ہوتی ہے میں جب بھی خوش ہوتا ہوں، مجھے کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی ترقی پر کوئی بھی حسد، کوئی بھی جلن، کوئی بھی کپٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرا دل یہ صاف ہے، یہی میرا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر کے کہنے لگے ہاں یہ وہی عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی۔
میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائی بہنوں، آپ کو اس واقعے سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ایک کوئی نمازیں بھی نہیں، کوئی تہجد کی نمازیں بھی نہیں، بہت سارا ڈھیر سا عمل بھی نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور دل میں کوئی بھی کینہ، کپٹ، حسد، جلن نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بہت ساری عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، غریب اور مسکینوں کی آپ نے خوب مدد کر رکھی ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے صاف نہیں اپنے بھائی کی طرف سے، آپ کا دل صاف نہیں اپنی بہن کی طرف سے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دوسرے کی ترقی سے دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہیں، تو اسی آپ برے عمل کی بنیاد پر آپ کا جو یہ عمل ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات، خیرات ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی، اور آپ کا دل اندر سے ان گندگیوں سے صاف نہیں ہوا، جلن، حسد، کینہ، کپٹ رہا، اور آپ کی بہت ساری عبادتیں ہیں، وہ آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے اس دل کو، اپنے اس سینے کو دوسروں کی ترقی سے حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، آپس میں کپٹ نہ رکھیں۔ یہی وہ عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ہم بھی اپنے اس عمل کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، صرف ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور کوئی اتنا بڑا کچھ کام نہ کریں، لیکن اپنا دل اندر سے صاف رکھیں، کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کبھی بھی حسد نہ کریں، کسی سے جلن پیدا نہ کریں، کسی سے کپٹ نہ رکھیں۔ تو جیسے اس عمل کی بنیاد پر ان صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی ہے، ہم بھی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اگر یہ عمل ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ